अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहन नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ बड़ाई किबरियाई अज़मत और बुज़ुर्गी
صرف اور صرف اس رب رحمان کی ذات کے لائق ہے جو عظیم رب اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت ذات کے لیے خاص ہے کہ جس عظیم پیغمبر نے کفر و شرک اور ظلم و بربریت کی دلدل سے نکال کر ہمیں روشن صراط مستقیم پر چلایا۔ محترم عزیز سامعین، عید الاضحیٰ بالکل قریب آ گئی ہے، یعنی کل ہفتے کا دن، پرسوں اتوار کا دن اور سوموار کے دن عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت ہی ذوق و شوق سے مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ جنہیں توفیق نہیں مل سکی، جن کے دل میں حسرت تھی، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت جلدی سے ان کے لیے اسباب پیدا کر دے، ابھی بھی ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں اور وہ اسی سال ہی قربانی کریں، ورنہ اگلے سال اللہ رب العزت ان کا مقدر فرمائے، وہ دل چھوٹا نہ کریں۔ اور جن کو توفیق ملی ہے، جو اس سال قربانی کر رہے ہیں، ان کو بھی، جو نہیں کر رہے ان کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہر سال ہم زندہ کرتے ہیں۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ جن کی ساری زندگی امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، ساری زندگی امتحانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی ایک کلمات سے، یعنی کئی ایک طریقوں سے اور کئی ایک امتحانوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے وہ سارے امتحان پورے کیے، وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت نے پھر اعزاز دیا کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں، امام مقرر کرتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کیا میری اولاد کو بھی یہی اعزاز حاصل ہوگا؟ میری اولاد کو بھی تو امام مقرر کر رہا ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی تمہاری اولاد میں سے بھی جو اہلیت رکھتے ہوں گے وہ امام ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے ہی چہیتے پیغمبر تھے، بہت ہی لاڈلے پیغمبر تھے، اور جو جتنا زیادہ چہیتا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا یہی قانون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو برتن پکا ہوتا ہے وہ زیادہ آواز دیتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ برتن پکا ہوا ہے اور یہ کچا ہے؟ اسے ٹھوکر لگا کے دیکھنا پڑے گا، ٹھوکر سے پتہ چلے گا کہ یہ برتن اپنے پورے مقام پہ، پورے معیار پہ پہنچ چکا ہے اور یہ برتن ابھی کچا ہے۔ اسی طرح انسان کو چیک کرنے کے لیے، جیسے برتن کو چیک کرنے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہے، انسان کو چیک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آزمائشوں کا نظام بنایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کے، وَالْجُوعِ، بھوک دے کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی ہر کسی کی آزمائش ہوتی ہے، میری بھی آزمائش ہوئی بھی ہے، ہو رہی ہی بھی ہے اور ہوگی بھی، آپ کی بھی آزمائش پہلے بھی ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔
ہمیں ہر وقت دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، ہمارے ایمان کا وہ معیار نہیں ہے کہ ہم سخت آزمائشیں جھیل سکیں اور ان میں کامیاب ہو سکیں، تو ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہمیں استقامت عطا فرما۔ ہم ہر نماز میں سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور ہر نماز میں یہ دعا مانگنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت بھی عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العزت کے اتنے پیارے پیغمبر جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا خلیل چنا، ان کے جب امتحان ہوئے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے کڑی سے کڑی آزمائش میں سے گزارا ہے، تو میں اور آپ کیسے آزمائش سے بچ سکتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو بھی آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ قربانی کا موقع، عید الاضحیٰ کا موقع مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اتنے برگزیدہ پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں اتنے کڑے امتحان میں سے گزارا، تو میں اور آپ پھر کیسے امتحان سے بچ سکتے ہیں؟ قربانی کا موقع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پورے اترے اور اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ سر تسلیم خم کیا، ہمیشہ اطاعت کی۔ جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ جس رب کے حکم پر ہم جانور کے گلے پر چھری چلانے کو تیار ہو گئے ہیں، اس رب کے حکم پر ہم اپنی ساری خواہشات بھی قربان کر سکتے ہیں، اور وہ رب ہمیں جس امتحان سے، جس آزمائش سے گزارے، انشاءاللہ ہم اپنے رب کا شکوہ نہیں کرنے والے۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے، ہوش سنبھالا ہے تو ہر طرف بت پرستی عام ہے، باپ خود بت تراشتا ہے اور بت فروش ہے، بت بیچتا ہے، کسی طرف کوئی توحید کی کرن نظر نہیں آ رہی، ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ جہاں کوئی بھی آپ کا اپنا ساتھی نہیں ہے، کوئی ایسا آپ کو آس پاس نظر نہ آئے جس سے دل کی بات کی جا سکے، ہر کوئی جب صف مخالف میں کھڑا ہے، ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ابراہیم علیہ السلام توحید کی پہچان کرتے ہیں۔ واقعات آپ نے سنے ہوئے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا ہے کہ جب ستارے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اتنی پیاری روشنی والا، چمکنے دمکنے والا، یہی میرا معبود ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب چاند طلوع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میرا معبود ہو سکتا ہے، اس کی زیادہ روشنی ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، اس کی زیادہ شان و شوکت ہے۔ لیکن تارے وہ بھی گم ہو گئے، چاند کی روشنی بھی غائب ہو گئی۔ جب سورج نکلا تو کہا کہ یہ حقیقی الہ ہو سکتا ہے جس کے آنے سے باقی ساری روشنیاں مات پڑ گئی ہیں۔ پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پھر اعتراف کیا، پھر یہ اقرار کیا کہ نہیں، یہ بھی الہ نہیں ہو سکتے، اس کی بھی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ الہ تو وہ ہے جو ان ساری چیزوں کا بھی مالک ہے۔ پھر اپنے باپ کو تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ انداز دیکھیے گا ذرا، یا آباتی، ویسے عربی میں باپ کو بلانا ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں یا ابی، ابن باپ کو کہتے ہیں، جب آگے یا آ جاتی ہے تو میرے باپ، اور یا پکارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یا ابی۔ لیکن جب انتہائی زیادہ پیار سے اور شفقت سے اور محبت سے لبریز ہو کے پکارا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یا آباتی، اے میرے بہت ہی پیارے ابا جان، یہ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے بہت ہی پیارے، میرے عزیز ابا جان۔ محبت اس کے اندر بے پناہ شامل ہے، آباتی کے لفظ میں۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، اے ابو آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتے نہیں، وَلَا يُبْصِرُ،
جو دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، آپ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ابو جی مجھے اللہ پاک نے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میری بات مان لیں، میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاتا ہوں۔ اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابو جی شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو انسان کا دشمن ہے، مخالف ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یہ آیات کا سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ابو جی میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ آپ کو عذاب پہنچے گا اگر آپ شیطان کے دوست بنے رہتے ہیں، رحمان کے رستے پر نہیں چلتے، اس ایک رب کی بندگی اور اطاعت نہیں کرتے، اس کی تابع داری اور فرما برداری نہیں کرتے، یہ سارے عارضی سہارے چھوڑ کر آپ اس ایک رب کی بندگی اگر نہیں کرتے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ آپ کو عذاب ہو۔ تو باپ اتنے اچھے انداز سے سمجھائی گئی بات پر بھی غور کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیتا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، ہم تو انہی کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، یہی طریقہ کار ہمارے ہاں تو چلتا آ رہا ہے، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اس ایک الہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور تمہیں خود سے دور کر دوں گا، نکال دوں گا گھر سے۔ اب دیکھیں سب سے بڑا پہلا چیلنج کہ ہر طرف بت پرستی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایسے میں حقیقی توحید کو ابراہیم علیہ السلام کا سمجھنا، یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام۔ پھر اس کے بعد گھر کا ماحول بھی وہ بت پرستی والا، سب سے پہلے اپنے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کرنا، باپ مخالف بن گیا، باپ دشمن بن گیا، اب ساری قوم کو مخاطب کرتے ہیں، ساری قوم کو مخاطب کرتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے موتقف رہیں گے، انہی کے پیروکار رہیں گے۔ یہ بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی، ابھی جیسے ہی میں آیت پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں آیا، جب انہوں نے کہا فنظل لها عاکفین، ہم ہمیشہ انہی کے آگے جھکتے رہیں گے، انہی کے پیروکار رہیں گے۔ میں بہت چھوٹا تھا تو میں کسی کو سمجھا رہا تھا، وہ بات ہو رہی تھی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی، تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے، بہت چھوٹا بچہ تھا، مجھے اچانک یہ بات یاد آ گئی۔ اب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بہت بری بات ہوتی ہے، صرف وہ رب اس لائق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اسے سجدہ کیا جائے۔ اچھا وہ میرے دوست کی بڑی بہن تھیں جنہیں میں سمجھا رہا تھا نا، ان کے گاڑی میں گیا ہوا تھا سمجھا رہا تھا، تو اس نے ضد کے ساتھ میں تے دیواں کی سجدے، میں تے پوج پوج کے دیواں کی صدقے، وہ جانگلی لوگ تھے، یعنی میں چھوٹا بچہ تھا اور میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ زیادہ جس طرح انسان ڈٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ کہتا نا اگلے بندے کو لاجواب کرنے کے لیے، تو اس نے ایسے مطلب پورے زور و شور سے کہا کہ میں تو دوں گی سجدے، میں تو ایسے کروں گی، میں تو ویسے کروں گی۔ اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے۔ یہی اسلوب یہاں پہ ہے، فنظل لها عاکفین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے بات پہ غور کرنے کی بجائے کہ ہاں بھئی یہ ہماری کتنی بڑی بیوقوفی ہے، ہم خود انہیں بنا کے خود ہی ان سے بات میں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں،
وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہم تو انہی کے آگے بس ڈٹے رہیں گے، فنظل لها عاکفین، انہی کے آگے جھکے رہیں گے ہم۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم جب انہیں پکارتے ہو یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تمہیں کسی بھی طرح کا نفع دیتے ہیں یا کوئی نقصان دیتے ہیں؟ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، آگے سے جواب سنیے، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے سوال کر رہے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا یہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا یہ کوئی تمہیں نقصان دیتے ہیں، کیوں پکارتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بڑوں کو ایسے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، سیرت ابراہیم کے اندر میرے اور آپ کے سدھرنے کے لیے کتنا بہترین اسلوب ہے۔ آج ہم غور کریں ان باتوں پہ اور ہم صراط مستقیم پہ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو، خود کو دیکھو اور تمہارے بڑے بھی کیا کرتے رہے، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں جن کی بھی تم عبادت کر رہے ہو، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، وہ رب ہے اس لائق کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو میری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ الذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ رب جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ الذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ رب مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ رب جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ رب جس سے میں طمع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن، بدلے کے دن میری غلطیوں سے درگزر کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے تو مجھے اور آپ کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو شفا دینے والا اللہ ہے تو مجھے اور آپ کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے تو میرے اور آپ کے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہی قربانی کا سبق ہے اور مقصد ہے اور فلسفہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ان کی ساری سیرت اور ان کا سارا کردار ہماری آنکھوں کے سامنے پھرنا چاہیے، کیسی انہوں نے زندگی گزاری۔ اچھا، ہمارا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، تو اس پہ ہم آتے ہیں۔ پہلے باپ کو دعوت دی، دشمن بن گیا، ساری قوم کو دعوت دی، دشمن بن گئی۔ اب نمرود سے مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے نمرود کو، وہی جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وہ بھی واقعہ بیان کیا، اس سے بحث ہوتی ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں مار بھی دیتا ہوں۔ نمرود کو زندہ کرتا ہوں کیسے جی؟ ایک سزائے موت کا بندہ تھا، اس کی سزائے موت معاف کر دی، زندہ ہو گیا یہ۔ اور مارتا ہوں ایک بیچارہ بے گناہ چلا جا رہا ہے، اسے پکڑ کے پھانسی دے دی، لو جی میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں مارتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوتی، پھر ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ اتنا کم عقل ہے، تو اسی بات پہ پھر بحث نہیں کی، آپ نے نئی دلیل پیش کر دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب فبہت الذی کفر، تو یہاں پہ پھر وہ ہکا بکا ہو گیا، اس کا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا کہ میں مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈال دیتا ہوں۔
اب قوم بھی دشمن ہے، گھر والے بھی دشمن ہے، بادشاہی وقت بھی دشمن ہے. پھر جب ساری قوم ایک دفعہ گئی ہوتی ہے اپنے کسی فنکشن پہ، میلے پہ، پیچھے سے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون. وہ سارا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے بتوں کو کس طرح سے پاش پاش کر دیتے ہیں پیچھے سے. اب قوم آئی ہے، دیکھا، انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم. انہوں نے کہا ابراہیم نامی ایک بندہ ہے، وہی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، سارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، سارے کام سنوارنے والا بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی خوشیاں دے سکتا ہے، نہ کوئی غم دے سکتا ہے. وہی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا تھا تو اسی نے پاش پاش کیا. خیر قصہ مختصر ہم بات کو سمیٹتے ہیں کہ پھر قوم فیصلہ کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، پر رب اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ رب العزت اپنے حکم سے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک والی اور سلامتی والی بنا دیتے ہیں. آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے. ابراہیم علیہ السلام بالآخر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلتے ہیں. راستے میں بھی کیا مصیبت آتی ہے. آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب اس علاقے سے گزرتے ہیں جہاں کا سلطان ہر خوبصورت خاتون کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے خامدوں کو مروا دیتا ہے. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. تو حضرت سارہ کی پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے متعلق گواہی دیتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، ہم میاں بیوی نہیں ہیں. اور وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس وقت پورے اس زمین کے فرش پر صرف ایک میں ایمان والا ہوں اور تم ایمان والی ہو. تو ایمان کی نسبت سے ہمارے اندر اخوت بنتی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ زوجین کے ساتھ معاملات خراب کرتا تھا، یعنی جو میاں بیوی ہوتے تھے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں کہتا تھا. تو انہوں نے یہ حربہ بھی اپنایا کہ ہم بہن بھائی ہیں، اس کے باوجود اس نے عزت پامال کرنا چاہی. اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کی حفاظت کی، ان کی حفاظت کی. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، جیسے ہی وہ بری نیت سے آگے بڑھتا تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پکڑ لیا جاتا تھا، وہ حرکت کرنے پہ قادر نہیں رہتا تھا. بالآخر پھر وہ اپنے ساتھ اس ہونے والے معاملے سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہیں، میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ پھر پکا تہیہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی غلط کاری نہیں کروں گا. اور پھر وہ حضرت حاجر کو ساتھ خدمت میں روانہ کرتا ہے. اللہ رب العزت پھر حضرت حاجر سے، جنہیں حاجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی ہے. آزمائشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ بھاگنے کی عمر کو پہنچتا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. جب اتنے اطاعت گزار ابراہیم علیہ السلام ہے تو ان کا بیٹا بھی ظاہر ہے وہی جذبات رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابو جی جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو دکھایا آپ وہ کر گزریے. اب اس سے پیچھے کی آزمائش کے جب وہ بچہ بالکل پیدا ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کیسے انہیں بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کے آئے، وہ بھی ہم نے واقعہ سکپ کر دیا کہ وہاں کوئی سہارا نہیں ہے جہاں پہ چھوڑ کے آئے. اب وہ بچہ تھوڑا سا بھاگنے کے قابل ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے تو اسے ذبح کرنے کا حکم مل گیا ہے. اب بھی ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹتے کہ یہ کیسا نظام ہے. ساری زندگی میں اولاد کو ترستا رہا ہوں، اولاد کے لیے تڑپتا رہا ہوں، تو نے اولاد دی، پھر تو نے مجھے حکم کر دیا کہ اسے خود سے دور کر دو. میں بے آب و گیا زمینوں میں چھوڑ آیا ہوں، اب میں اپنے پاس تھوڑے وقت کے لیے لے کے آیا ہوں. یہ بچہ میرے ساتھ چلتا پھرتا، مجھے اس کی باتیں سننے کا موقع
اب تو کہہ رہا ہے حلال کر دو اسے. نہیں، بس حکم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے کہ جو ذرا ہچکچائے نہیں، کسی موقع پر ذرا بھی تذبذب کا شکار نہیں ہو. رب نے بس حکم دے دیا، سمعنا و اطعنا، بس کر گزرے. اللہ رب العزت کے حکم پر بیٹے کو لٹا لیا ہے، گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. جب وہ پوری طرح راضی ہو گئے ہیں، تیار ہو گئے ہیں اور بیٹے کو لٹا لیا ہے، میں اور آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں آج کتنے مستعد ہیں، کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ کہاں پہ ہے، ذرا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے قربانی کا سبق. اب وہ اپنے بیٹے کو رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، ابراہیم تو نے کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. ہم محسنین کو پھر بدلے دیتے ہیں. یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم، جس میں سے تم کامیاب ہوئے ہو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے مینڈے جو ہیں وہ قربان کیے جاتے ہیں. تو محترم بھائیوں، قربانی کا مطلب ہے اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو قربان کرنا. قربانی کا مطلب ہے سیرت ابراہیم کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آنا. قربانی ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی وہ دعوت توحید سے لبریز ہے. قربانی ہمیں اطاعت کا سبق دیتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی اطاعت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اسی لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ. ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری کی پوری امت تھے، اکیلے پوری امت تھے. یہ ان کا اطاعت کا جذبہ تھا، فرما برداری کا جذبہ تھا. تو قربانی کے موقع پہ یاد رکھیے کہ یہ قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو تذبذب کا شکار نہیں ہونے دیا. بس جو رب نے کہہ دیا وہ کر دیا. آج ہم کہتے ہیں رشتہ دار کیا کہیں گے، بہن بھائی کیا کریں گے، دوست کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے کہ اس نے اتنی سادگی سے بچے کی شادی کر لی، یا اس نے اتنی سادگی سے نکاح کر لیا، یا اس نے کیا اچھا بھلا منڈا کھنڈا تھا اس نے داڑھی رکھ لی ہے، یا اسے کیا ہو گیا یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا شروع ہو گیا، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ بڑا مسجد کے ساتھ اس نے تعلق بنا لیا ہے، بڑی ٹوپی شوپی پہن کے رہتا ہے. ایک ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہمیں عبادات کے اور نیکی کے قریب کرتی ہے، جیسے ہی ہمارے من میں جذبات پیدا ہوتے ہیں ایسے فوری طور پہ ہم کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے. مجھے ویسی روایتی اور تہذیبی زندگی گزارنی چاہیے جیسا ہمارا معاشرہ ہے، جیسا ماحول ہے. ایک پڑھا لکھا سمجھدار بندہ وہ گھر میں دیکھتا بھی ہے کئی ایک چیزوں کے کہ یہ توحید کے منافی ہیں، توحید کے خلاف ہیں. وہ اپنے گھر والوں کو ٹوک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، سمجھانے کی ضرورت نہیں کرتا کہ سارے کہیں گے لو جی تو شاید اپنی اصل لائن چھوڑ گیا، تو کسی دوسرے فرقے میں شامل ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے. بس انہوں نے جہاں غلطی دیکھی وہاں تنبیہ کی، وہاں سمجھانے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی ہر قدم پر پھر مدد بھی کی. اللہ رب العزت نے انہیں اعزازات سے بھی نوازا. اللہ رب العزت ہمیں سیرت ابراہیم کو سمجھ کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں تمام تر عبادات خالص اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں پہ ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کڑی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. ویسے تو قاعدہ ہے ان عظم الجزائی ما عظم البلائی، کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ملتا ہے. پر ہم اپنے رب سے پناہ مانگتے ہیں، ہم بہت ہی کمزور ہیں، ہم بڑی آزمائشوں سے نہیں گزر سکتے.
تھوڑی سی بھوک آئے ہم نہ شکرے بن جاتے ہیں، تھوڑی سی پیاس آئے نہ شکرے بن جاتے ہیں، تھوڑی سی بیماری آئے، تھوڑی سی تکلیف آئے، تھوڑی سی حالات کی تنگی آئے، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ ہم اپنے رب سے پناہ ہی مانگتے ہیں کہ ہم ان آزمائشوں سے نہیں گزر سکتے، تو ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، بغیر آزمائشوں کے، بغیر مشقتوں کے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری نجات کا سامان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری صغیرہ کبیرہ غلطیوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔